اب دیکھیں نا، اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جب یہ کیئر ٹیکر بننے جائے گی، جو کہ شاید نہ بھی بن سکے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے اس کو ایمرجنسی لگا کے 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کرنا پڑ جائے. یہ ہو سکتا ہے، یہ بار باتیں ہو رہی ہیں. قانون بھی ہے اور آئین میں بھی گنجائش ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملک عزیز ہے. میں ملک، ہمیں کسی کو وزیر اعظم نہیں بنانا، ہمیں کسی کو یہاں پہ وزیر بنا کے مزے نہیں دلانے. ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کو بچانے کے لیے جہاں تک جانا پڑے جانا چاہیے. اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے؟ یہ نہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے. ہر جگہ یہ کہتا ہوں، اس میں کوئی پارٹی دس کوڈ بی دی آپشن آپ کہتے ہیں. جی، میری یہ رائے ہے کہ اس پاکستان کو بچائیں. آپ روز تجربہ. اچھا، عمران خان صاحب کو 4 سال میں اس ملک کو کہاں لے گئے تھے؟ 3 سال 8 4 سال لگا لینا سر. 4 سال میں کہاں لے گئے جو اب دوبارہ لے کے جانا ہے؟ 4 فائنانس منسٹر چینج، 4 سیکٹری فائنانس چینج. سنتے جائیں نا بھئی. سب سے بڑا صوبہ کس کے حوالے کر دیا، کے پی کے کس کے حوالے کر دیا. اس ملک کے اندر مطلب کہ کسی قسم کی کوئی ان کے ذہن کوئی بتا دے میں نے فلاں موٹر وے بنائی، فلاں ہاسپٹلز بنائے، میں نے فارن پالیسی کشمیر انہوں نے بیچ دیا. اب تو ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں نا، اب اخبارات کی زینت بن رہی ہیں کہ کس طریقے سے کشمیر کے حوالے سے انہوں نے جو پالیسی اپنائی. تو یہ سارا کچھ جو کر بیٹھے ہیں عمران خان کی، وہ جو کہتے تھے 22 سالہ جدوجہد، اور اس کے نتیجے میں 200 لوگوں کی ٹیم، وہ 200 لوگوں کی ٹیم کہاں آئی؟ شاہ محمود قریشی کی صورت میں، شیخ رشید کی صورت میں، فواد چودھری کی صورت میں، اور پرویز خٹک کی صورت میں. واہ واہ واہ. تو وہ 200 لوگوں کی ٹیم کہاں گئی؟ سر یہ بتائیں کہ ان کو اپنے لیے انٹیریئر منسٹر نہ مل سکا، ان کو لیے اپنے لیے فائنانس منسٹر نہ مل سکا، ان کو اپنے لا منسٹر نہ مل سکا. یہ ان کے لوگ تو نہیں تھے نا یار عدنان صاحب. سر ایک بات بتائیں، آپ نے کہا جی ملک بچانے کے لیے ہم نے خان صاحب کو ہٹا دیا، پھر آپ نے کہا جی ملک بچانے کے لیے معاشی صورتحال بہتر کرنے کے لیے ہمیں اسمبلی ایکسٹینڈ کرنی پڑی تو ہم کر دیں گے. سر حالات تو بہتر نہیں ہو رہے. مطلب میں آپ کی بات مان رہا ہوں کہ خان کے زمانے میں اچھے حالات نہیں تھے. آپ بات ہی عدنان سمجھ رہے، لوگوں کو سمجھنے دے. پیشنٹ بڑا خراب صورتحال تھی، اس کا لیور بھی خراب، اس کی کڈنی بھی خراب، سارا کچھ کر کے ایک بندہ جو ڈسپینسر تھا، جس نے کبھی یونین کونسل نہیں چلائی تھی، جس نے کبھی انجیکشن نہیں لگایا تھا، وہ جا کے بڑے بڑے انجیکشن لگانا شروع ہو گیا اس پیشنٹ کو. اس کے گردے بھی فیل کر دیے، اس کا جگر بھی فیل کر دیا. اب اگر پیشنٹ مر گیا، خدا نہ خواستہ، نہیں، اب اگر مر گیا، سر اگر مر گیا، اللہ نہ کرے، انشاءاللہ تعالی وہ پیشنٹ زندہ رہے گا اور پاکستان دنیا کے نقشے پہ انشاءاللہ تعالی دوبارہ ابھر کر سامنے آئے گا. دیکھیں، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی دھرنوں شرنوں کی موجودگی میں. 2 دفعہ ٹاپل کی گئی گورنمنٹ، 2013 سے لے کے 2017 کے درمیان 2 دفعہ. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہم نے ہزاروں کلومیٹر کی موٹر ویز بنائی. ہم $62 بلین جو ہے چائنا سے، صرف چائنا سے پاکستان میں لانے کے لیے ایگریمنٹس کیے، جو بعد میں عمران خان نے اس کا تہس نہس کر دیا. اور وہ سب کچھ سمیٹ کے سوائے راستہ لینے کے چائنا اب اور کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے پاکستان کے اندر. اسی ملک کے اندر 62 جو ملٹائی نیشنل کے CEO میں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان میں دیکھے، جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے اس پاکستان کے اندر. سر کچھ تو اور اچھا ہوگا، سارے لوگ بس کچھ تو اچھا ہوگا جو عمران خان صاحب نے کیا ہوگا. یار اس سے بیچارے سے اچھا کچھ ہو نہیں سکتا. وہ 73 سال کی عمر میں بچگانہ حرکتیں کرتا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کرکٹ کا گراؤنڈ ہے، میں ایک باؤنسر کسی کو ماروں گا اور ڈر جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھا یہ ڈرا کس کو رہا ہے؟ جو رشیا سے نہیں ڈرے. اب میرا اشارہ سمجھے بار بار میں، جو امریکہ سے نہیں ڈرے. تو آپ ان کو ڈرانا چاہتے ہو جو ہندوستان سے نہیں ڈرے. یہ نہ کریں، ڈرائے ڈروئے نہ. یہ آپ کے یہ کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہے کہ جہاں آپ لوگوں کو اس طرح پریشرائز کر کے ڈرا دیں گے. آپ کو حساب دینا پڑے گا. آپ نے بہت جھوٹ بولا. سر ایک دیسی ووٹر ہے، آپ اپنے حلقے میں جائیں گے. ہاں جی، اللہ کرے آپ جائیں. ویسے تو 2 دفعہ آپ کے سامنے شیخ رشید اور عمران خان صاحب نے ایسے جال بچھائے کہ آپ کے لیے مسئلہ ہی کریٹ کیا. وہ ایک علیحدہ بات. آپ جب حلقے میں جائیں گے، آپ اپنی پارٹی کے لیے ووٹ مانگیں گے، آپ حنیف عباسی کے لیے ووٹ مانگیں گے. آپ کیا کہہ کے میں بتاؤں گا لوگوں کو کہ بھائی جان، میں تو 2013 سے MNA بھی نہیں ہوں، تو میں نے آپ کی خدمت کی. میں نے آپ کو ٹرانسپورٹ دی جس میں 1.5 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں. بھائی جان، میں نے آپ کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی دیا. میں نے آپ کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی دیا. وہ تو عمران خان صاحب نے دیا. جی، عمران خان صاحب نے. ہاں، یہ RIU خدا کا نام لے عدنان، کیا ہو گیا تمہیں؟ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں نے بنایا. وہ آپ نے دیا. RIU کی بات. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی بھائی جان میں نے بنایا. کس عمران خان نے کہاں سے بنا دیا؟ اچھا، ان کا رول نہیں. نہیں بھائی جان، ٹکے کا رول نہیں. پنڈی میں بریجز میں نے دیے، یعنی میری لیڈرشپ شہباز شریف صاحب کی چھتری کے نیچے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے. ٹھیک ہے جی. کھیل کے میدان آسٹرو ٹرف میں نے دیے.
میں نے پبلک سیکٹر کے اندر اسکولوں اور کالجز کے اندر کرکٹ اسٹیڈیم اور ہاسپٹل بچھا دیے ہیں. میں نے صفائی کا نظام دیا, میں نے پہلا ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ دیا, میں نے پرانے ہاسپٹلس کو اپلفٹ کیا. میں نے اپنے راولپنڈی کے لوگوں کے لیے ایک MRI نہیں تھی 75 سال میں, میں نے 2 MRI دی. ایک ہولی فیملی میں دی, سنتے جائیں, ایک ہولی فیملی میں دی, ایک RIC میں دی. مجھے بتائیں, ٹرانسپورٹ سے لے کے, ہیلتھ سے لے کے, ایجوکیشن سے لے کے, صفائی کے نظام سے لے کے, روڈ انفراسٹرکچر سے لے کے, گیس سے لے کے, الیکٹریسٹی سے لے کے, کون سا ایسا کام ہے جو الحمدللہ ہم راولپنڈی میں MLA بنے بغیر. ویری رائٹ. پر میرا سوال کیا ہے, اور جب لوگوں جب آپ کا ووٹر آپ سے کہے گا کہ سر خان کے دور میں مجھے 150 روپے لیٹر پیٹرول ملتا تھا, مجھے 50 روپے کلو آٹا ملتا تھا, اب صاحب تواڈے دور وچ مینوں 300 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے, 300 دا آٹا لب رہا ہے, what you will respond sir. وہ جب کہتے ہیں نا, وہ بولا کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ہم 150 کا آٹا لے لیں گے عباسی صاحب. لیکن میری والدہ کو جب ہاسپٹل لے کے گئے نا RIC میں, تو ہاتھوں ہاتھ انہوں نے لیا اور اس طرح میری والدہ ٹھیک ہو گئی. ہیلتھ کارڈ تو خان صاحب نے بھی دیا تھا سر. وہ ہیلتھ کارڈ تو میں ہیلتھ کارڈ جا کے اپنا وہ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں. باؤ محلے میں استعمال تو نہیں ہونا تھا نا, ہیلتھ کارڈ نے کسی ہاسپٹل میں استعمال ہونا تھا عدنان صاحب, ٹھیک ہے بھائی جان. اور اس طریقے سے اس راولپنڈی کو نکھارا ہے ہم نے. ہم لوگوں کے پاس, میں ابھی بھی جب آپ کے پاس آیا ہوں پروگرام میں, تو میں ان کپڑوں میں اس لیے ہوں یا اس طریقے سے اس لیے ہوں کہ میں نے 8 جگہ جا کے دعا کی ہے, 2 میں نے جنازے پڑھے ہیں, ٹھیک ہے جی, ایک شادی میں نے اٹینڈ کی ہے دوپہر کی. تو پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں بھائی جان. ہم اپنے لوگوں میں رہتے ہیں, ہم پنڈی سے ووٹ لے کے بنی کالا نہیں چلے جاتے, ہم پنڈی سے ووٹ لے کے F10 F6 نہیں آ جاتے, ٹھیک ہے. اور نہ ہم ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہیں. ہم اپنے لوگوں میں حقیقی جو زندگی ہوتی ہے, جو زندگی کا ایک سٹائل ہوتا ہے عام لوگوں والا, اس طریقے سے اپنے لوگوں میں رہتے ہیں. صبح اپنی بیٹھک کھولتے ہیں, لوگ آتے ہیں, ملتے ہیں, ان کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں کریں گے. تو اس لیے مجھے ووٹ مانگنے میں کوئی تکلیف نہیں سر. دیکھیں معاشی, اور جب تک آپ بات کر رہے ہیں نا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ 6-7 ماہ کے اندر جو انقلابی تبدیلیاں آئیں گی اس مملکت خدا داد پاکستان کے اندر, اس کا کریڈٹ بھی ہم سمیٹیں گے. اسحاق ڈار صاحب جیسے جہاں دیدہ اور وہ کمپیٹنٹ بندہ ہے, بٹ ٹل ناؤ ڈیلیورنس نہیں ہے نا سر. ٹل ناؤ تو نہیں, 6 مہینے بعد اللہ کرے سر, اللہ کرے. حالت دیکھیں شیخ رشید صاحب نے اس نے میرے شو میں بڑا اچھا کہا, انہوں نے کہا جی شہباز شریف نے کہا تھا میں کپڑے پھاڑ دوں بیچ دوں گا آپ نے, لیکن حالات بہتر کو 9 مہینوں میں تو سر. اچھا دیکھیں چلیں, شہباز شریف تو پھر کچھ کر کے گیا نا. پنڈی کے جتنے پروجیکٹ میں گنائے ہیں اس کے پیچھے شہباز شریف ہے. شیخ صاحب کا تو کھانے پینے والا بھی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے سر. زچہ بچہ ہاسپٹل انہوں نے بنایا, فاطمہ جناب یونیورسٹی انہوں نے بنایا. نہ کچھ بھی نہیں بنا, کوئی زچہ بچہ نہیں بنا, وہ وہی خالی ہے. جائیں جا کے مجھے بتائیں کون سا ہاسپٹل بنا. بلڈنگ تو بنا گئے نا سر. یار بلڈنگیں تو بنتی رہتی ہیں سر, کوئی کریڈٹ تسی دے بھی دیو نہیں, کس طرح دے دی ہے. اور دوسری بات, ایک مہربانی کریں شیخ صاحب, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اگر شیخ جتنا پیسہ میرے پاس ہوتا نا, میں سارا دن اپنے لوگوں میں بانٹتا رہتا. اس سے بڑی قسم ہے. اس کی بنیادی وجہ ہم ویلفیئر کے لوگ ہیں, ہم نے بچپن سے. لیکن سر عباس صاحب اس بات کو تو مانتے ہیں کہ